नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इन्न मअल उसरि युस्रा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आपसे एक सवाल है कि मुश्किलात ज़िंदगी में जो हमें दरपेश होती हैं, उन मुश्किलात के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप उनको किस नज़र से देखते हैं? तो ये आप ज़रूर इस पर थोड़ा गौर करें और सोचें। कोशिश होगी कि इस पर गुफ्तगू की जाए और आपके जहन में जो बात आई है वो भी अहम है, वो ज़रूर आप अपने जहन में रखें और जो गुफ्तगू की जाए उस पर भी गौर करें। और फिर यहाँ से जब उठकर जाने लगें तो ज़रूर आप अपने नुक्ता नज़र और जो गुफ्तगू हो उस पर, दोनों बातों पर का तज्ज़िया कीजिएगा, उनको एनालाइज़ कीजिएगा और सोचिएगा। कहते हैं कि एक जंगल में शेर घूम रहा था तो उसने अचानक एक बकरियों का गौल देखा। वो उन बकरियों के गौल पर वो झपटा। शेर का काम ही शिकार करना होता है और आराम करना। वो अपनी भूख मिटाने के लिए उस बकरियों के गौल पर झपटा तो बकरियां उस शेर को देखकर भागीं। जो बकरियों को संभालने वाला चरवाहा था वो भी भाग गया। तो शेर उनके पीछे दौड़ता चला गया कि कोई बकरी मेरे हत्थे चढ़ जाए तो मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तो दौड़ते दौड़ते उसने देखा कि उस पूरे गौल में एक शेर भी मौजूद था। उस बकरियों के गौल में एक शेर भी मौजूद था जो इसकी धाड़ की आवाज़ सुनकर वो भी डर कर बकरियों के गौल के साथ भागता चला जा रहा था। तो उस बकरियों के गौल में शेर को देखकर शेर को झटका लगा और वो शिकार भूल गया और उसने कोशिश की कि उस शेर तक पहुंचे, लेकिन शेर उसके हत्थे नहीं चढ़ा, वो बकरियों के साथ भाग गया। तो ये शेर उसी जंगल में रहता था और वो चरवाहा भी अपनी बकरियां वहां लेकर आता था, या चरवाहा नहीं था, ऐसी बकरियां आ गई थीं। बहरहाल तो ये शेर एक दिन घूमते घामते उसने देखा कि वो बकरियां चर रही हैं, घास खा रही हैं और शेर का एक बच्चा या जवान शेर वो भी दरमियान में खड़ा। तो किसी तरीके से ये शेर उस तक पहुंचा। जब उस शेर ने शेर को देखा तो वो भागने लगा, वो डर कर भागने लगा। तो इस शेर ने उसको कहा कि ऐसे न करो, ज़रा मेरी बात सुन लो, मुझे बहुत अहम बात तुझसे कहनी। मैं तुझे खाऊंगा नहीं, तुझे मारूंगा नहीं, तुझे शिकार नहीं करना चाहता। पहले तो वो उसकी बात मानकर नहीं दे रहा था, लेकिन उसके रवैये को और उसके तरीके को, एटीट्यूड को देखकर कि वो नरम है और वो मेरी तरफ अच्छे तरीके से पेश आ रहा है, तो वो शेर रुक गया। तो उस शेर ने, जो बकरियों को शिकार करने वाला शेर, उसने उसको कहा कि हम दोनों एक जैसे हैं। उसने कहा कभी भी नहीं। तुम शेर हो, तुम शिकार करते हो, तुम बकरियों को खा जाते हो, तुम हिरणों को खा जाते हो, तुम जानवरों को चीरते फाड़ते हो। मैं ऐसा हूं ही नहीं।
اس نے کہا کہ نہیں، ہم دونوں ایک ہی قبیل کے ہیں۔ وہ نہیں مان رہا تھا۔ تو وہ کسی طریقے سے اس شیر کو اس چیز پر آمادہ کرنے لگا کہ چلو کنویں کے اوپر چلتے ہیں، جہاں ویسے بھی جانور پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، یا کسی ندی کنارے چلتے ہیں۔ تو دونوں ٹہلتے ٹہلتے اس ندی کنارے پہنچے، جہاں وہ روزانہ بکریوں کے ساتھ پانی پینے آتا تھا۔ تو یہ شیر آگے بڑھا، اس پانی کے سطح پر اس کا عکس نظر آنے لگا، کیونکہ سورج اوپر چمک رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم بھی آگے بڑھو۔ وہ شیر ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کر دے، لیکن جب وہ آگے بڑھا تو اس کا عکس بھی پانی کی سطح پر نظر آنے لگا۔ اب وہ شیر اس کو کہنے لگا کہ مجھے دیکھو اور میرے عکس کو دیکھو، تم ڈائریکٹ تو اپنے شکل اور چہرے کو نہیں دیکھ سکتے ہو، اب اس عکس کو دیکھو جو تیرا ہے اور وہ پانی کی سطح پر نظر آ رہا ہے، کیا اس میں اور میرے عکس میں کوئی فرق ہے؟ تو شیر وہ دیکھنے لگا، کافی سوچ بچار کے بعد اس نے کہا کہ بالکل جس طرح تیرے بال ہیں تمہارے گردن کے چاروں طرف، بالکل ویسے ہی بال میرے بھی ہیں، جیسے تمہارے کان ہیں بالکل ویسے ہی میرے کان ہیں، جس طرح تم کانوں کو حرکت دیتے ہو وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طرح میرے کان بھی۔ پھر مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ میرے ہونٹوں کے اوپر مونچھیں بھی ہیں اور تیری بھی مونچھیں ہیں۔ تو اس نے اس سے کہا کہ بکری کی شکل اس طرح ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا تم بکریوں کی طرح تو بالکل بھی نہیں ہو، اب تم میری طرح ہو۔ تو پھر بھی اس کے دل میں ایک شک تھا، ڈر تھا کہ نہیں میں بکری ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ وہ چرواہے کو ایک چھوٹا سا شیر کا بچہ مل گیا تھا، کہیں بھٹکتا ہوا بھوکا پیاسا، تو چرواہے نے اس چھوٹے سے معصوم بچے کو لے لیا اور اس کو بکریوں کا دودھ پلانے لگا۔ وہ اسی غول میں پلا بڑھا، وہ پلا بڑھا تو جوان ہو گیا، وہ بکریوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، بکریوں کے ساتھ ہی گھومتا تھا، تو وہ ساری عادتیں بکریوں والی اس نے اپنا لی تھیں۔ اگرچہ وہ دودھ پیتا تھا، اگرچہ وہ گوشت کھاتا تھا، لیکن عادتیں اس کی وہ بکریوں والی بن گئی تھیں کہ ذرا سا کھٹکا ہو تو بکریاں بھاگیں تو یہ بھی بھاگے، کہیں بھی کوئی اچانک انجانا سا کوئی جانور آ جائے تو بکریاں بھی بھاگیں یہ بھی بھاگیں۔ کہا کہ دیکھو اب آؤ میرے ساتھ، دیکھ رہے ہو کیا کھڑا ہے؟ اس نے کہا یہ ہرن کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ اب اپنے بدن کو اکڑاؤ جس طرح میں اکڑاتا ہوں، اپنے دم کو ہلاؤ جس طرح میں ہلاتا ہوں، اپنے گلے پر زور دو اور آواز نکالو، پھر اپنی آواز کو سنو، اس کا اثر دیکھو۔ تو بڑی مشکل کے بعد اس شیر نے جس طرح اس کو اپنے وہ سامنے کھڑے ہوئے شیر نے کہا تھا، اس نے اپنے بدن کو اکڑایا، دم کو ہلایا اور زور دے کر اپنے گلے سے آواز نکالی، تو وہ ایک دھاڑ تھی، پورا جنگل گونج اٹھا، پرندے اڑنے لگے، چہچہانے لگے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، وہ ہرن دوڑنے لگا، دور کہیں جانور کھڑے تھے، کوئی زیبرا کوئی زرافہ، تو وہ بھاگنے لگے۔ تو یہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، میں تو ان سب سے ڈرتا تھا، میں ان سب سے بھاگتا تھا، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کو مزہ آیا، اس نے دوبارہ دھاڑا اور زیادہ زور سے دھاڑا، تو اس کی آواز سے پورا جنگل اور زیادہ گونج اٹھا۔ تو اس نے کہا تمہاری حقیقت یہ ہے، تم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، سب تجھ سے ڈرتے ہیں، تم اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے تھے، تم غلط سوسائٹی میں، غلط صحبت میں، غلط ایک گروپ میں جا کر بیٹھ گئے اور تم اپنی اصلیت بھول گئے تھے۔ اس شیر نے اس کے میک اپ کو تبدیل نہیں کیا تھا، سمجھ رہے ہیں نا، اس کے چہرے پر کوئی رنگ پھیر دیتا، یا اس کے بالوں کو سنوارتا سجاتا، یا اس کا کوئی اور کوئی اس کو طاقتور غذا کھلاتا، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے صرف یہ کوشش کی کہ اس کو یہ یقین دلائے
کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اس طرح اپنی حقیقت کو نہیں پہچان پاتے، پھر پوری زندگی ہم بھٹکتے پھرتے ہیں کہ ہم ہیں کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری منزل کیا ہے، ہماری زندگی کو کس طرح ہماری زندگی کس طرح گزرے۔ تو پوری زندگی کبھی ایک جگہ، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری، پھر دوسرے کے ساتھ بیٹھے وہ رنگ اپنا لیا، تیسرے کے ساتھ بیٹھے پھر وہ رنگ اپنا لیا، اور پتہ نہیں چلا کہ ہماری حقیقت کیا تھی۔ تو اس طرح اپنی توانائیاں اور اپنا وقت اور اپنی عمر کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب کی حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کی بنائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے اور تم سب برابر ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جتنے بھی ہو، نہ کسی کالے کو گورے پر فوقیت ہے، نہ گورے کو کالے پر فوقیت ہے، تم سب برابر ہو، تم سب خدا کے نوازے گئے انسان ہو، بندے ہو۔